بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھ لیں جی، ساتھ ساتھ معنی بھی اور تفسیر بھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے آگے رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ وہ اور، اذ مانا جب، یاد ہونے چاہیے ساتھ ساتھ، آپ وہی الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قالا، قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کہنا، بات کرنا۔ وَإِذْ قَالَ، قالا ماضی کا صیغہ ہے، اور جب کہا اس نے، رب کا، آپ کے رب نے، کس نے کہا؟ ربو کا، کاف مانا تم، آپ، رب کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی کہ ان مانا بے شک، یا مانا میں، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، جاعلن فائل کا صیغہ کام کرنے والا، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتن خلیفہ، نائب۔ قالو کہنے لگے، اتجعلو کیا تم بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو فیہا اس میں اس کو جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفکو مضارع کا صیغہ ہے، اور بہائے گا، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، وَنَحْنُ اور نحن مانا ہم ہوتا ہے، اور ہم، نسبح پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیرے حمد کی، ہم کے ساتھ، ونقدس اور بزرگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قالا فرمایا، انی یقیناً میں، بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے، وعلم اور سکھا دیے، علم اور سکھا دیے اللہ نے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، الاسماء نام، اسمن کی جمع ہے اسماء، جمع ہے نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہوں نے، علی الملائکتی فرشتوں پر، علی مانا پر، الملائکت ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، ملعکن کی جمع ہے ملائکہ، ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سے فرشتے، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا اور فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، بِأَسْمَاءِ نام، ہَؤُلَاءِ ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ مختصر سی تفسیر سمجھ، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس واقعے کو اشارہ کر رہے ہیں، اس واقعے کی طرف، کہ اس زمین کی تخلیق کیسے ہوئی اور انسانوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی لاکھوں سال پہلے، کئی لاکھوں سالوں سے پہلے، اس سے بھی پہلے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے مقرر تھے، اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں آپ کے پیچھے، آپ نے پڑھ لیا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، 7 آسمان اللہ نے بہتر کر کے اچھی طرح بنائے۔ یہ کل کا سبق ہے، ہفتے والے جمعے والے دن کا۔ ان 7 آسمانوں پہ، عجیب بات ہے، حدیث ہے، عجیب حدیث، کہ 7 آسمانوں پہ 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے، یعنی آپ کے ہاتھ برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتے اس رب کی عبادت میں 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو انسانوں کی طرف، انسانوں پر رحمت بھیجتے ہیں، کوئی فرشتے ایسے ہیں جو گناہگار اور ظالم جابر لوگوں پہ اللہ کی لعنت لے کر آتے ہیں، کوئی فرشتے ایسے ہیں جو موت یعنی روح کو نکالنے والے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس ڈیوٹی پہ مقرر ہیں کہ کون انسان گناہ کر رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں، جس طرح کرامن دائیں کندھے پہ، کاتبین بائیں کندھے پہ، کرامن کاتبین یہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی روح نکالنے والے وہ بھی اور فرشتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑتا ہے تو فرشتے، اللہ نے بعض فرشتے اس لیے پیدا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، کہ میری امت کا سلام بعد از وفات بھی وہ فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی ہیں۔ اچھا، کوئی بارش برسانے پہ مقرر ہے،
کوئی رزق تقسیم کرنے پہ مقرر ہے، کوئی کس کام پہ، کوئی کس کام۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتوں میں افضل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ہیڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے فرشتوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بات کی جو آج آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں کی جماعت، میں ایک دنیا بناؤں گا، زمین بناؤں گا، اور اس میں فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں اس میں۔ خلیفہ مطلب اپنا نائب، اپنے سے چھوٹا، میں کام کرنے والا بھیجنے والا ہوں۔ اب آپ کے ذہنوں کے اندر ایک بات ہوگی، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، انہ علیم بذات الصدور، ذات اللہ کی، انہ علیم خبیر، ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ اتنی بڑی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو اللہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود فرشتوں سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو کہا نا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا، کیوں کہا اللہ نے فرشتوں کو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ خود خالق مخلوق کو، مخلوق سے پوچھ کے ایک کام اللہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، یہ مجھے اور آپ کو سبق دینا تھا۔ کوئی کام شروع کریں تو اپنے ارد گرد والے جو جس سے آپ مخلص سمجھیں ان ساتھیوں سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے، یا آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، آپ ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے ہیں، آپ ایک سکول سے، آپ ایک کالج، ایک یونیورسٹی سے آپ دوسری یونیورسٹی، دوسرے کالج جا رہے ہیں، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں، آپ ایک روزگار کو چھوڑ کے دوسرے روزگار کے اندر جا رہے ہیں، آپ اپنے کاروبار بزنس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کاروبار کے اندر مشغول ہونا چاہتے ہیں، تو اس فن کے، اس کام کے ماہر لوگوں سے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مشورہ کریں، اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں سبق دینا تھا۔ دوسری بات یہ تھی، اللہ نے انسانوں کی فضیلت بیان کرنی تھی فرشتوں کے آگے، کہ اب فرشتے واپسی سوال کریں گے، پھر میں بتاؤں گا کہ انسان تم سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ دیکھیں جب اللہ نے یہ کہا میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں، آگے آپ دیکھیں گے، جمع کریں گے خود آپ کو ساری بات سمجھ، تفسیری ضرورت نہیں پڑی۔ فرشتوں نے پتہ کیا قالو، تو فرشتے کہنے لگے اتجعلو، جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، مضارع کا صیغہ ہے، تجعلو تم بناتے ہو، حمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا، سوال کرنے، انگلش کے اندر وٹ استعمال ہوتا ہے۔ حال لام زبر حل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے جی؟ کیا۔ حمزہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا، ماذا کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا، مختلف الفاظ ہیں۔ اتجعلو، اے اللہ جی کیا آپ بناتے ہیں، کیا آپ بنائیں گے، فیہا من یفسد فیہا، اس زمین میں جو فساد مچائیں گے، یعنی ان لوگوں کو خلیفہ بنانے والے ہو یا اللہ جو فساد مچائیں گے، اور ساتھ کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور یہ لوگ خون بھی بہائیں گے۔ سفکن کا مطلب ہوتا ہے بہانا، پانی بہانا، کوئی بھی چیز بہانا، وہ تو مضارع کا صیغہ وَيَسْفِكُ، اور بہاتے ہیں یا بہائیں گے، دماء خون، دم ان کہتے ہیں خون کو، واحد ہے، تو دماء جمع ہے خون۔ یا اللہ ان لوگوں کو خلیفہ بنانے والا ہے، اگر وہ زمین کے اندر چلے گئے تو فتنہ فساد کریں گے، آپس میں لڑیں گے، قتل و غارت کریں گے، ایک دوسرے پہ ظلم کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، تیری اطاعت سے سرگرداں ہو جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا، آگے دیکھیں، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہر وقت تیری اطاعت کرتے ہیں، ہر وقت تیرے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، ہر وقت تیرا ذکر کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہر وقت تیری بزرگی، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، کیا ہم لوگ کافی نہیں ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرشتوں کو اب یہ جواب دیا، یہ سارے بیان جو فرشتوں کے ختم ہوئے، اللہ نے یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، او فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے کوئی مزید لمبی تفصیل ان کے سامنے بیان نہیں کی فرشتوں کے سامنے کہ ایسے ہوگا ایسے نہیں۔ بعض اوقات کوئی چھوٹا بہت زیادہ سوال کرے نا، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، تو کوئی بڑا عالم سامنے ہو یا کوئی بڑا بیٹھا ہو، والد ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ بس ہاں نہ میں جواب دیتے ہیں، بس ہاں جی نہیں جی، بس بات ختم۔ کیوں؟ اب لوگ سمجھتے ہیں جی اتنا بڑا ہو گیا اس کو جواب نہیں ہے، بھائی جواب آتے ہیں، بعض مرتبہ حکمت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو ہاں نہ میں جواب دیں، بس بات ختم کریں۔
اللہ نے بھی کہہ دیا انی عالم ما لا تعلمون، بس آپ کے لیے یہ جواب کافی ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے، اچھا، اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آ رہا ہوگا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ تو اس انسان کو پیدا کرے گا جو زمین کے اندر قتل و غارت کریں گے، حالانکہ انسان تو ابھی تک پیدا ہوا ہی نہیں۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، خاص کر جو لوگ تفسیر آگے بیان کریں گے یا پڑھائیں گے وہ بھی یہ نقطہ نوٹ کر لیں۔ کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے گا، لیکن ابھی آیا نہیں ہے تو میں خود ہی آپ کو یہ سوال بتا دیتا ہوں۔ جب انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تو فرشتوں نے کیسے کہہ دیا کہ یا اللہ وہ زمین کے اندر جا کے فتنہ و فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، خون بہائیں گے؟ کیسے کہہ دیا فرشتوں نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے قیاس کیا، ایک چیز کو دیکھ کے اندازہ لگایا، قیاس اندازہ لگا کے انسانوں کا بھی کہہ دیا۔ کیسے؟ زمین پہ انسانوں کے آنے سے پہلے سب سے پہلے انسان تھے کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے پہلی خاتون کون تھی؟ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان یعنی حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے 2000 سال پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، جنات رہتے تھے، اور جنات کے اندر انسانوں سے زیادہ شرارت پائی جاتی ہے، انسانوں سے زیادہ شریر ہوتے ہیں جنات۔ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں، لیکن زیادہ شرارت کا مادہ ان کے اندر زیادہ رکھا گیا ہے، چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ تو آگ کے اندر تو شعلہ پن ہوتا ہے نا، بدماشی تو ہوتی ہے آگ کے اندر۔ تو 2000 سال پہلے جن، اور بعض میں نے تاریخی کتب کے اندر یہ پڑھا ہے کہ جنوں سے بھی پہلے بن اور خن رہا کرتے تھے، بن اور خن، یہ بھی ایک دو قومیں تھیں ان جنات کی طرح، انسان کے آنے سے پہلے بن اور خن۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا، تو پھر جنات آئے، جنات نے انہیں مار کے بگایا، پھر جنات کے اندر بھی انہوں نے بھی بہت زیادہ فساد مچایا۔ پھر انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت اتاری جنہوں نے جنات کو مار کے ادھر ادھر بگایا، تو کوئی بھاگ کے جنگلات کی طرف، کوئی ساحل سمندروں اور دریاؤں کے کناروں کی طرف۔ اس لیے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جی ویران جگہ پہ جنات زیادہ ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے مار کے بگایا تھا، یہ لوگ چھپے تھے، پر وہاں سے آگے ان کی بھی نسل جاری ہوئی، پھر حضرت آدم آئے، ان کی نسل بھی جاری ہوئی۔ تو فرشتوں نے جنات کو دنیا میں دیکھ لیا تھا کہ جب جنات کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ بھی آپس کے اندر قتل و غارت کرنے لگے، تو اللہ نے کہا فرشتوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انسان پیدا ہو یہ بھی ایسا کام کرے، اس لیے فرشتوں نے کہہ دیا یا اللہ ان کو خلیفہ مت بنائے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، ہم جو ہے آپ کی پاکی بیان کریں۔ پھر اللہ نے یہی جملہ کہا انی عالم ما لا تعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اچھا، پھر اللہ نے ایک کام کیا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جو سجدے کا حکم ہوا وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے، ابھی آپ یہ سمجھ لیں۔ اللہ نے وعلم آدم الاسماء، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیے۔ مثال کے طور پہ ٹوپی ہے، کپڑوں کا نام بتا دیا، ناک کان آنکھ کا نام بتا دیا، گھر ہے عمارت کا نام بتا دیا، اسے عمارت کہتے ہیں، کھانے کے ایسے چمچ کہتے ہیں، اسے پلیٹ کہتے ہیں، اسے چولہا کہتے ہیں، اسے آگ کہتے ہیں، اسے فلاں چیز، اسے فلاں، اسے کتاب کہتے ہیں، کل ہر چیز کے نام اللہ نے بتا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکتی، پھر اللہ نے کہا اے آدم یہ نام فرشتوں کے سامنے ذرا پیش کرو۔ عرض، عرضہم، عرض آپ اردو کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں نا جی، میری آپ سے عرض ہے کہ آپ تھوڑا کلاس میں جلدی آیا کریں۔ عرض کا کیا مطلب ہے؟ پیش کرنا، میں آپ کے سامنے پیش کی کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا جلدی آئے۔ ثم عرضهم علی الملائکتی، پھر پیش کیا انہوں نے فرشتوں پر، فقال، اور فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھے، نبا ان کہتے ہیں خبر کو، نبا ان کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو، نبا ان خبر کو کہتے ہیں۔ تو کہا فقال انبئونی، اور فرمایا بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہاؤلائی ان ساری چیزوں کے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ کہا، اللہ نے یہ کہا۔ تو فرشتوں کو تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کے نام یاد نہیں تھے، جو اللہ نے خاص طور پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام یاد کروا دی۔ اب فرشتوں کو کیا پتا کہ کھانے والی چیز کو پلیٹ کہتے ہیں، جس چیز سے کھایا جاتا ہے اسے چمچ کہتے ہیں،
اسے چولہا کہتے ہیں، اسے آگ کہتے ہیں، اسے کتاب کہتے ہیں، اسے ٹوپی کہتے ہیں، اسے کپڑے کہتے ہیں، اسے لباس کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو یہ جواب نہیں آیا۔ تو اب اللہ نے یہ کہا کہ اب فرشتوں نے خود ہی اپنی ہار مان لی، فرشتے خود ہی عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے، قالو، انہوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو ہی پاک ہے، سبحانک، اے اللہ تو ہی پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہاں جو علم تو ہمیں سکھا دے، ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے، ہمیں باقی کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا، حکمت والا۔ فرشتوں نے اپنی ہار مان لی۔ اللہ نے جان بوجھ کے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے نام سکھائے، ایسا علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ فرشتے اس علم کو بیان کرنے سے عاجز آ جائیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا کہ اللہ نے فرشتوں کی بجائے آدم علیہ السلام کو اتنا علم کیوں عطا کیا، ہر چیز کے نام کیوں سکھائے، ایسا علم کیوں دیا کہ فرشتے عاجز آ جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اور اس کے اندر میری اور آپ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ انسان کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ اے فرشتوں، ابھی جو اوپر اوپر تم نے یہ کہا ہے کہ ہم، اے اللہ، انسان کو دنیا میں پیدا مت کر، یہ فساد کرے گا، یہ انسان فساد نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو اتنی عظمت والا ہے، اتنے علم والا ہے کہ اس کو ان چیزوں کا بھی پتہ ہے اے فرشتوں جن چیزوں کا تمہیں بھی نہیں پتا۔ جان پوچھ کے اللہ نے علم عطا کیا اب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آئے کاش میں فرشتہ ہوتا۔ تو علامہ اقبال ادھر کیا کہہ رہے ہیں، جو شاعر مشرق ہیں، بہت بڑے علامہ تھے، ویسے ان کا نام مشہور نہیں ہوا، علامہ، علامہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم والا، مبالغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ انسان تو آج کیا کہتا ہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان فرشتہ بننے سے، فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی اس میں آپ فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جنت اور جہنم تو انسان اور جن کے لیے بنی ہے، فرشتوں کے لیے نہیں بنی، وہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ آپ انسان بننے میں محنت کریں۔ اللہ نے حوریں جنت میں آپ کے رکھی ہیں، اللہ نے جنت کے اندر تمام تر خوبیاں، تمام تر نعمتیں جو پچھلی آیات کے اندر گزر چکی ہیں، جو میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتائی تھی، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، اڑنے بچھوڑنے کے لیے، وہ رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ہر طرح کے بندے سے ملاقات ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے صحابہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس سے بھی بڑھ کے انبیاء سے، پھر اس سے بھی بڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی جنت میں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ساری زندگی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ساری زندگی ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد محمد محمد، جب جنت کے اندر دیدار ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ بات؟ اور اس سب چیزوں سے بڑھ کر جب اللہ تمام جنتیوں کو کہیں گے کہ کیا تمہیں اس سے بہتر چیز دوں، تو وہ کہیں گے یا اللہ، ایک تو آپ نے جنت دے دی، پھر سب سے ملاقات کروا دی، اب اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا میرا دیدار، وہ کون کرے گا؟ تو اللہ پھر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، خود سوچیں اس وقت کیا حال ہوگا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ 70,000 سال تک انسان اس طرح آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا، پلک بھی نہیں جھپکے گی اس کی۔ تو یہ ساری نعمتیں وہاں ملیں گی۔ تو اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے فرشتوں پہ، خواہ مخواہ انسان ٹکرے مار رہے ادھر ادھر۔ یہ جو دو ٹانگوں پہ چلنے والا انسان ہے، آپ اس کو چھوٹی چیز مت سمجھیں، یہ تو اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے اللہ کا دنیا میں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو نہ پہچانے، وہ الگ بات ہے یہ لوگوں پہ ظلم کرے، حرام کھائے، سود کھائے، زانی ہو، یہ چور ہو، یہ ڈاکے ڈالے، یہ لوگوں کا حق کھائے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ نے انسان کو فضیلت بہرحال دی ہے۔ تو فرشتے عاجز آگے، انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو علم علمتنا، لیکن جو علم آپ اپنے دیتے ہیں، کیوں؟ انک انت العلیم الحکیم، آپ بہت زیادہ خوب جاننے والے اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں، اے اللہ تیرے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا، آگے کل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو آج میرے خیال سے ایک مختصر سی حدیث ایک اور پڑھ لیتے ہیں، تو تفسیر کا آج آپ کی 32 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ये हदीस साथ साथ आपने पढ़नी है, अच्छा। हदीस में अभी आपको पढ़ा देता हूँ, आपने फिर दोबारा जाके पढ़नी है। हदीस नंबर 11 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद नकल फरमाते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला का ये बात। अल्लाह पाक ने नेकियों और बुराइयों को मुकर्रर फरमा दिया है और उन्हें वाज़े कर दिया है। बस जो शख्स किसी नेकी का इरादा करता है लेकिन अभी तक न कर सका, तो उसके नामा अमाल में फिर भी मुकम्मल नेकी लिखने का हुक्म मिल जाता है। अगर इरादा करने के बाद उस पर अमल भी कर लेता है तो उसके नामा अमाल में 10 नेकियों से लेकर 700, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा नेकियों का सवाब लिखा जाता है। और अगर बुराई का इरादा करता है लेकिन उसको करता नहीं, तो अल्लाह पाक उसके नामा माल में मुकम्मल नेकी नहीं, मुकम्मल नेकी लिखते हैं। अगर इरादा के बाद उसे कर बैठता है तो उसके नामा माल में एक ही बुराई लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बहुत प्यारी हदीस है, ये मुझे और आपको ये सिखाती है कि अल्लाह ताला का कितना खास फजल करम है एक इंसान पे। कि अल्लाह के नबी क्या बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जो इंसान नेकी का इरादा करता है, सिर्फ नेकी का सोचता है आंखें बंद करके, हालांकि अपने कमरे के अंदर सोया हुआ है बिस्तर में, लेकिन सोते सोते ये सोच रहा है कि यार काश मेरे पास पैसे होते और मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर गरीबों में बांटता, हाजतमंदों की हाजत को पूरा करता, फकीरों मिस्किनों के अंदर बांटता। तो अल्लाह कहते हैं सिर्फ सोचने पर अल्लाह ने इसकी नेकी का सवाब लिख लेते हैं, अल्लाह ताला फरिश्ते नेकी का सवाब लिख लेते हैं। इसके मुकाबले में गुनाह, गुनाह को अगर देखा जाए, एक इंसान सोचता है कि यार मैं ये गुनाह करूंगा, फलां के माल है मैं वहां से चुराऊंगा, लेकिन काम करता नहीं है, अल्लाह इस पे कोई गुनाह नहीं लिखते। अजीब बात है, हुई नहीं? नेकी का सिर्फ सोचा की नहीं, अल्लाह ने नेकी लिख दी। गुनाह का सिर्फ सोचा किया नहीं, अल्लाह फिर भी नहीं लिखते। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह नहीं लिखते। लेकिन नेकी सोचने पर भी अल्लाह ताला लिख रहे हैं। ये अल्लाह का खास फजल है। फिर फरमाया अगर इंसान नेकी का सोच के, फिर एक नेकी मिलेगी एक, लेकिन उसके बाद नेकी वो वाली कर भी ले, अल्लाह ने माल दिया सदका दे भी दिया फकीरों में, अब अल्लाह कहते हैं अल्लाह 10 नेकियों से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देते हैं। और यहां मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, अल्लाह कुरान पाक में ये कहते हैं अगर हम इससे भी ज्यादा, वल्लाहु युअती लिमन यशा, कि अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा किसी को देना चाहे तो ये अल्लाह ताला का खास फजल है, वो दे सकता है। अल्लाह को कोई भी पूछने वाला नहीं है कि या अल्लाह आपने इतनी नेकियां क्यों दी है। इसके मुकाबले में गुनाह कोई करे, सिर्फ सोचे, सिर्फ सोचे, तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, उसकी नामा अमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जब वो गुनाह कर लेगा फिर एक ही गुनाह लिखा जाएगा। लेकिन नेकियों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, कि एक नेकी 10 से लेकर 700 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह बढ़ा देगा। लेकिन गुनाह कोई करेगा तो अल्लाह एक ही गुनाह देगा। ये अल्लाह का इंसान पे खास फजल व करम है। तो इसलिए अगर आपके पास माल नहीं भी है या कोई भी ऐसी नेकी अगर नहीं भी कर सकते, कम से कम सोचा जरूर करें। सोचने पर भी शरीयत ये हुक्म लगाती है कि इसकी नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी। वो मशहूर वाकया नहीं है बनी इसराइल का। एक शख्स जा रहा था, उसने देखा कि रेत का एक टीला है, रेत पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, छोटा सा पहाड़ नहीं होता बना हुआ। उसने दिल में इरादा किया कि काश इतनी इतना मेरे पास आटा होता, इतनी मेरे पास गंदम होती तो मैं गरीबों के अंदर बांटता। तो वक़्त के नबी पर ये वही नाजिल हुई कि ए नबी जी इसको बता दें कि अल्लाह ने इस शख्स के नामा या माल में इतना आटा इतनी गंदम सदका करने का सवाब लिख लिया है। अजीब बात हुई नहीं? सिर्फ सोचा, सिर्फ देखा और सोचा, अल्लाह ने नेकियां लिख दी। तो अल्लाह ताला हमें इस्लाम के साथ जोड़े रखे, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाता रहे। बाकी यही आज आपका सबक है। ये हदीस को भी याद कर लें, साथ अरबी भी पढ़ा करें। और माशाल्लाह साथ 32 आयात भी मुकम्मल हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी साथ साथ देखा करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।